السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی میرے دوست ہیں وہ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائیں۔ ایک میرے دوست ہیں کہ جنہوں نے سنت غیر مؤکدہ کے حوالے سے مجھ سے پوچھا ہے۔ اکثر حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے فرق کو نہیں جانتے اور نہ انہیں معلوم ہوتا ہے، وہ سنت مؤکدہ کی طرح ہی سنت غیر مؤکدہ کو پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ جس طرح نام کے اندر فرق ہے اس طرح پڑھنے کے اندر بھی فرق ہے۔ سنت غیر مؤکدہ عصر سے پہلے 4 رکعت سنت اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم نفل بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ سامعین محترم، ان کے پڑھنے کا طریقہ یوں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ کی، اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سبحانک اللہم سے شروع کرنا ہے۔ سبحانک اللہم پوری پڑھنی ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، اور پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت اس کو ملانی ہے۔ اسی طرح یہ رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے، اور پھر یہ رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ تشہد کے اندر جب بیٹھیں گے تو اب یہاں پر ایک فرق ہے جو آپ سب ذہن میں رکھ لیں کہ تشہد آپ نے جب پڑھنی ہے تو عبدہ و رسولہ تک نہیں، بلکہ آپ نے رب جعلنی مقیم الصلاۃ یہ پوری آخر تک آپ نے پڑھنی۔ اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے تو یہاں پر بھی سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے اندر فرق ہے کہ سنت مؤکدہ کے اندر تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں، لیکن یہاں ایسا نہیں۔ یہاں آپ پھر سبحانک اللہم سے شروع کریں گے اور سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے۔ اسی طرح تیسری رکعت آپ مکمل کریں گے اور پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے اور پھر بیٹھ جائیں گے اور پھر پوری رب جعلنی تک آپ پڑھیں گے۔ تو صرف 2 جگہ میں فرق ہے سنت غیر مؤکدہ اور مؤکدہ کے اندر۔ ایک تو جب آپ دوسری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں وہاں آپ نے رب جعلنی مقیم الصلاۃ یوم یقوم الحساب تک آپ نے پوری پڑھنی ہے، اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں پر سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے اندر فرق ہے کہ وہاں سنت مؤکدہ کے اندر آپ سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے اور یہاں سنت غیر مؤکدہ کے اندر آپ سورہ ثنا سے شروع کریں گے۔ تو یہ 2 فرق آپ ذہن میں رکھ لیں اور اپنے نمازوں کو وہ صحیح طور پر ادا کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے گا اور جتنے بھی ساتھی ہیں وہ دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں گے تاکہ امت مسلمہ کو وہ ایک فائدہ حاصل ہو کہ جو آج تک وہ سنت مؤکدہ کی طرح غیر مؤکدہ کو پڑھتے آئے ہیں وہ غیر مؤکدہ کو صحیح طور پر ادا کر سکے۔ بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے۔ شکریہ۔